ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز پہاڑیوں سے گھری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی میں دو بہن بھائی رہتے تھے، رافی اور عائشہ۔ رافی، بڑا بھائی، اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھا، مگر وہ اکثر اپنی چالاکی کو شرارتوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ عائشہ، اس کی چھوٹی بہن، نیک دل تھی، مگر رافی کے شرارتی کاموں میں بے آسانی سے شامل ہو جاتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ اپنے گھر کے باغ میں کھیل رہے تھے، انہیں ایک پرانا، دھول سے بھرا ہوا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر انہیں ایک چمکدار لکڑی کی چھڑی ملی جس پر پراسرار نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تجسس سے بھرے ہوئے وہ چھڑی کو اپنی دادی زہرا کے پاس لے گئے۔ دادی زہرا کی آنکھیں چھڑی کو دیکھ کر پہچان سے چمک اٹھیں۔ میرے پیارے بچوں، یہ ایک جادوئی چھڑی ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ یہ خواہشات پوری کر سکتی ہے، مگر یاد رکھو اسے عقلمندی اور نیکی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اسے خود غرضی یا بے وقوفی سے استعمال کیا گیا تو یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ جو دادی زہرا کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے رافی نے فوراً ایک بڑی مٹھائی کے ڈھیر کی خواہش کی۔ اچانک کمرہ مٹھائیوں، چاکلیٹس اور کیکس سے بھر گیا۔ عائشہ خوشی سے چلا اٹھی، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ مٹھائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے، اور پورا گھر ایک چپچپی گندگی میں بدل گیا۔ گندگی کی پرواہ کیے بغیر رافی نے دوسری خواہش کی۔ اس بار اس نے ایک سنہری سائیکل کی خواہش کی۔ ایک چمکدار سنہری سائیکل ظاہر ہوئی، مگر یہ اتنی بھاری تھی کہ چلانے میں مشکل تھی، اور جیسے ہی رافی نے اسے چلانے کی کوشش کی، وہ ٹوٹ گئی۔ مایوس ہو کر اس نے ایک کے بعد ایک خواہش کرنا جاری رکھا، ہر ایک خواہش کا نتیجہ کسی نہ کسی مصیبت میں نکلا۔ عائشہ، جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے دادی زہرا کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے نرمی سے رافی سے چھڑی لے لی اور کہا، چلو اسے عقل مندی سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ رافی، شاید ہمیں ایسی چیز کی خواہش کرنی چاہیے جو دوسروں کی مدد کرے۔ رافی نے ہچکچاتے ہوئے اتفاق کیا۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور بستی کے خشک کنویں کو تازہ، صاف پانی سے بھرنے کی خواہش کی۔ جادوئی چھڑی روشن ہو گئی، اور جب وہ کنویں کی طرف دوڑے تو انہیں کنواں چمکتے ہوئے پانی سے بھرا ہوا ملا۔ دیہاتی خوشی سے جھوم اٹھے اور رافی اور عائشہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے جو خوشی بستی کو پہنچائی، اس کو دیکھ کر رافی نے جادوئی چھڑی کی حقیقی طاقت کو سمجھا۔ اس نے اپنی پچھلی بے وقوفیوں کے لیے عائشہ اور دادی زہرا سے معذرت کی۔ اس دن کے بعد رافی اور عائشہ نے جادوئی چھڑی کو صرف نیک کاموں کے لیے استعمال کیا، جس سے ان کی بستی خوشحال ہو گئی۔